آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، غور کرو میرے بھائیو، یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، فرمایا دنیا سے بچو اور عورتوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے رہا کرو، اپنے آپ کو دنیا سے بھی بچاؤ اور اپنے آپ کو عورتوں سے بھی بچاؤ، کیونکہ دنیا کے اندر اگر غلط کام ہو رہا ہے، اگر لڑکیوں کے ساتھ زناکاریاں ہو رہی ہے، تو میرے بھائیوں اس سے کیسے بچو گے؟ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول، مجھے زنا کرنے کی، مجھے غلط کام کرنے کی اجازت دے دیجئے، پرمیشن دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا اچھا تمہاری بہن ہے؟ بولا ہاں۔ تمہاری ماں؟ ہاں۔ تمہاری چچی ہے؟ ہاں۔ تمہاری خالہ ہے؟ ہاں۔ تمہاری آنٹی؟ ہاں۔ سب نے بولا ہاں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ کیا تم یہ غلط کام، زناکاری اور جو کام کرنے کو تم چاہ رہے ہو، کیا تم اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی خالہ، اپنی چچی، اپنی آنٹی کے ساتھ پسند کرو گی؟ اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے زناکاری کی اجازت دیجیے، مجھے غلط کام کرنے کی، سیکس کرنے کی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا تم یہ کام اپنی بہن اور بیوی، ماں، بیٹی کے ساتھ پسند کرو گے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں، اگر تم نے یہ کام کیا تو وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، ہندو مسلم کچھ نہیں، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی آنٹی ہوگی۔ جب تم یہ پسند نہیں کرتے ہو تو دنیا والا یہ کیسے پسند کرے گا؟ اس نوجوان نے کہا اے اللہ کے رسول، اے پیغمبر، اے رشی منی، مجھے یہ بات بالکل دل میں بیٹھ گئی کہ میں اگر غلط کام کروں تو جب جیسی مجھے برداشت نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی غلط کام کرے تو دوسرے لوگ بھی اس بات کو برداشت نہ کریں گے۔ اس نے توبہ کیا، معافی مانگی اور اس نے کہا کہ آج کے بعد میں کسی لڑکی کے ساتھ غلط کام نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیو اگر انسان یہ دماغ میں ڈال لے کہ کسی کی بہن بہن ہے، کسی کی ماں ماں ہے، کسی کی بیٹی بیٹی ہے، تو سماج کے اندر یہ برائیاں نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ جب یہ دماغ میں ڈال لے کہ یہ کام جب میرے گھر کے ساتھ ہو تو برا لگے گا تو دوسرے کو بھی برا لگ سکتا ہے۔ اگر یہ دماغ میں بات ڈال لو تو انسان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ خوف الہی، اللہ کا ڈر، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا، یہ انسان اگر دماغ میں ڈال لے اوپر والا دیکھ رہا تو سماج کے اندر غلط کام نہ ہو۔ نوجوانوں، شراب کے اڈوں میں جا کر کے شراب پینے والوں اور دوسری کی بہن اور بیٹیوں کے ساتھ غلط سمبند رکھنے والوں، سنو، اگر اوپر کا ڈر ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم غلط کام تمہارے زیادہ ہو گئے اور قیامت کے دن تمہارا پلہ، تمہارا ترازو گناہوں والا بھاری پڑ گیا تو جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ اگر یہ خوف تمہارے دل کے اندر پیدا ہو تو انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے جس نے انسان کو، منشیہ کو دنیا میں پیدا کیا ہے اور جس مقصد سے پیدا کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آئی میرے بندو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت، اپنی بھکتی کے لیے عبادت پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو انسانوں عبادت کر، برائی نہ کر، اے انسانوں غلط کام نہ کر۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ برائی سے اپنے آپ کو بچا۔ دنیا کے اندر یہ دنیا بہت بڑا فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ آج دیکھتے ہیں کمپٹیشن کا دور ہے، کمپٹیشن کرنا ہے تو اچھے کام میں کرو کہ میرا فلاں بھائی پنیہ کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، میں بھی غریبوں کی مدد کروں گا۔ ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے، بہت غریب ہے، جس کی یہاں چادر نہیں ہے، کمبل نہیں ہے، ہاں، جس کی یہاں سونے کے لیے گھر نہیں ہے، جو ٹھنڈ میں جا کر کے سو کر کے ٹھنڈ میں اس کی موت ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو، اسلام بتاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ پنیہ کرو تو جنت میں جاؤ گے۔
اسلام بھی بتاتا ہے اور دنیا کی تمام دھارمک کتابیں کہتی ہے کہ ان غریبوں کی مدد کرو اور ان کی ہیلپ کرو. اگر ایسے غریبوں کی تم مدد کرو گے تو اوپر والا بھی خوش ہوگا, اوپر والا خوش ہوگا. اللہ تعالیٰ اعلان کر کے کہتا ہے, عرش والا فرش والے سے کہتا ہے فرش والے کے اوپر رحم کر, آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, آج انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے, اپنے اگل بغل والے لوگوں کو نہیں دیکھتا ہے. برائی کر رہا ہے لیکن اچھائی کے اوپر دھیان نہیں دے رہا. غور کیجئے, آج ہمارا سماج کا لڑکا اگر گڑبڑ ہے, سماج کا نوجوان اگر موبائل کے اندر لگا ہوا ہے اور اس کی آنکھیں گندی گندی فلموں میں لگی ہیں, آج ہماری لڑکیوں کو دیکھو آج سوشل میڈیا سے جڑ کر کے اپنی زندگی برباد کر رہی ہیں. شوہر آیا, کھانا دے دو, لگا ہوا موبائل میں, ارے کھا دو, کھانا کہاں دے رہی ہے, موبائل میں لگی ہوئی ہے, واٹس ایپ پہ چیٹنگ کر رہی ہے. شوہر پیار سے کہہ رہا مجھے کھانا دے دو, بیوی کہہ رہا ہے ادھر کھانا رکھا ہو, جا کر گرم کر کے کھانا کھا لو. آج موبائل نے اتنا برباد کر دیا ہے, اتنا موبائل, یہاں تک کہ وہ نوجوان لڑکے فری فائر پب جی گیم میں اتنا زیادہ ڈوبا ہوا ہے کہ ایک نوجوان لڑکے کے بارے میں تو آیا تھا نا, جو اتر پردیش کے اندر ایک جگہ کا رپورٹ بھی آیا ہوا تھا کہ باپ نے کہا پب جی گیم بند کر دو بیٹا, پڑھائی کر لو, تمہارا ایگزام قریب آ رہا ہے, کہیں فیل ہو گئے تو تمہارے پیچھے میں نے اتنے پیسے خرچ کیے, کیا ہوگا. بیٹے نے کہا میرے موبائل پہ ریچارج کرا دو ابو, کہا کہ نہیں کرا سکتا ہوں. بیٹے نے چھری لی اور رات میں اپنے باپ کے گلے کو کاٹ دیا. آج غور کرو, آج نوجوان نسل, نوجوان آج کے موبائل میں لگ کر کے اپنی زندگی, اپنے فیوچر برباد کر رہا ہے. آج موبائل نے نوجوانوں کو برباد کر رکھا ہے. نوجوانوں موبائل کا استعمال کرو لیکن اتنا ہی کرو کہ تمہاری زندگی برباد نہ ہو. تمہاری زندگی جو اوپر والے نے دی ہے یہ زندگی بہت ہی زیادہ قیمتی ہے, بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس زندگی کو تم اہمیت جانو اور اس زندگی کو برباد کرنے کی کوشش نہ کرو. ذرا غور کرو میرے بھائیوں, وہ تو وہ نوجوان تھے اور ایسے ایسے جوان دنیا کے اندر گزرے ہیں, اللہ کی قسم ایسے ایسے جوان دنیا میں گزرے اور ایسی ایسی عبادت کرنے والے لوگ دنیا کے اندر گزرے. ہر انسان کے اوپر, مسلمانوں کے اوپر خاص کر کے 5 وقت کی نماز ضروری ہے, فرض ہے. اگر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان نہیں ہے. سن لیجئے, 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تو مسلمان نہیں ہے. صرف نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے. آپ کو جب آزان, کیوں آزان دی جاتی ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے, عبادت کرنے کے لیے, بھکتی کرنے کے لیے. جب انسان عبادت نہیں کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. عبادت تمہیں کرنا ہی پڑے گا. سنیے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, تمہیں بھی عبادت کرنا ہی پڑے گا کیونکہ عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اب 5 وقت کی کوئی نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. یہ نماز انسان کو جنت پہنچائے گی. الصلاۃ مفتاح الجنہ, یہ نماز جنت کی کیبڑ ہے, یہ جنت کی چابی ہے, یہ جنت کا تالا کھولنے والی یہ نماز ہے. میرے پیارے ساتھیوں, نماز ہر دھرم کے اندر لکھا گیا ہے. اسلام کے اندر نماز بھی ہے, یعنی عبادت کرو, اللہ کے سامنے رکوع کرو, اللہ کے سامنے سجدہ کرو, اللہ کے سامنے قیام کرو, عبادت کر, نماز پڑھ. اگر تجھے جنت چاہیے تو میرے بھائیو ذرا غور کرو, یہ تو 5 وقت کی نماز ہے, یہ تو تمہارے پر فرض ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی نمازیں جس کو نفل نماز کہا جاتا ہے, جس کو سنت کی نمازیں کہا جاتا ہے, یہ فرض نہیں ہے. لیکن اگر کوئی نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ فرمایا تھا, وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ. آپ نے فرمایا تھا اگر تم رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ لو, سنت اور نفل کی نماز ادا کر لو, یہ نماز اوپر والے کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. یہ نماز اوپر والے کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز پڑھ لو, یہ نماز اوپر والے کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. اب بتائیے, جو ظہر, فجر, عصر, مغرب, عشاء یعنی یہ 5 وقت کی صبح, دوپہر اور شام کی نماز, یہ 5 وقت کی نماز نہ پڑھے, وہ رات میں اٹھ کے کیا نماز پڑھے گا؟ جو یہ 5 نمازیں کے بعد بھی اگر وہ نماز پڑھتا ہو تو فرمایا
جنت کے اندر اس کو سلامتی کے ساتھ ویلکم کہتے ہوئے جنت کے اندر انٹری کر دیا جائے گا کہ آؤ ویلکم ویلکم، جنت کے اندر آ جاؤ، تم نے وہ کام کیا ہے جس کو میں نے تمہیں کرنے کو کہا تھا۔ میرے بھائی کیوں، ایک صحابی ہے جن کا نام عبداللہ ابن عمر ہے۔ کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر، محمد رسول اللہ کے یہ ساتھی ہیں، فرینڈ ہیں۔ آپ نے فرمایا اے نوجوان، تم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو؟ کہا بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، لوگوں، عبداللہ ابن عمر یہ اللہ کی نظر میں بہت ہی زیادہ اچھے ہیں اور میرے بھی بہت ہی زیادہ چہیتے ہیں۔ میں بھی عبداللہ ابن عمر کو بہت زیادہ چاہتا ہوں کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ دیندار ہیں، بہت ہی زیادہ اچھے۔ لیکن لوگوں، اگر عبداللہ ابن عمر رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ لیں، رات میں اٹھ کر کے اگر نماز تہجد پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہو جائیں گے۔ عبداللہ ابن عمر اور میری نظر میں بھی عبداللہ ابن عمر بہت ہی زیادہ اچھے ہو جائیں گے۔ یہ سننا تھا عبداللہ ابن عمر کو کسی کے ذریعے سے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ کو یہ نماز بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، فَقَالَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس حدیث کو سن لینے کے بعد عبداللہ ابن عمر رات بھر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، رات بھر اٹھ کر کے اللہ کے سامنے مغفرت کیا کرتے تھے، رات میں اٹھا کرتے تھے اور بہت کم سویا کرتے تھے، اللہ کی بھکتی کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ محمد الرسول اللہ کو مانتے تھے، محمد الرسول اللہ کی بات کو بھی مانتے تھے کہ اللہ کو یہ نماز بہت پسند ہے، اس وجہ سے انسان کو یہ عبادت کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو، رات کی تاریکی میں کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی روتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت اور یہ رونا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیے، بخاری کے الفاظ اور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قیامت کا جو دن ہوگا، یہ سورج جو 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی کے اوپر جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے، 9 کروڑ میل کی اونچائی کے اوپر جو سورج تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ سورج انسان کے بہت ہی زیادہ قریب نزدیک آ جائے گا اور اس کی تپش، اس کی گرمی اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان اس کی گرمی کو برداشت نہ کر سکے گا۔ اتنی گرمی ہوگی کہ انسان کا جو پسینہ نکلے گا وہ ٹخنے، کمر، گھٹنے اور یہاں تک کہ کاندھے اور کان کے برابر پہنچ جائے گا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی پھر اس پسینے سے اور اس منظر سے انسان کیسے بچے گا؟ اللہ کے نبی یہ بتائیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس بھیانک دل میں، اس خطرناک دل میں اس انسان کو اللہ تعالیٰ ایک سایہ دے گا، اپنا سایہ دے گا، عرش کا وہ سایہ ہوگا اور ایسا سایہ ہوگا جس سائے میں آدمی چلا جائے تو اس سورج کی گرمی سے بھی بچ جائے گا۔ کہا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے اس سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا اور کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سورج کی گرمی سے بچائے گا؟ کون خوش نصیب ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اس دن سایہ عطا کرے گا؟ فرمایا ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک آدمی وہ ہوگا جو رات کی تاریکی میں اٹھتا ہوگا، رات کی تاریکی میں اٹھنے کے بعد اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہوگا اور اپنے اپنے گناہوں کو، اپنے اپنے جرم کو، اپنے اپنے جرم کو یاد کر کے روتا ہوگا۔ اے اللہ میں نے زنا کیا تھا، اے اللہ میں نے شراب پی تھی، اے اللہ میں نے فلاں کو مارا تھا، فلاں کو گالی دی تھی، فلاں کے ساتھ میں نے غلط کیا تھا، اے اللہ میرے گناہ کو تو معاف کر دے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے وہ انسان روتا ہوگا، یعنی اتنا روتا ہوگا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اتنا روتا ہوگا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہوں گے، زمین کے اوپر گر جاتے ہوں گے۔ لم يعذب
حتی یصیب الارض من دموعہ لم يعذب یوم القیامہ، اتنا روتا ہوگا کہ اس کی آنسو زمین کے اوپر گرتے ہوں گے، اور زمین کے اوپر آنسو گرنے کا مطلب یہ ہوگا لم يعذب یوم القیامہ، کل قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا، کل قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ دے گا۔ یعنی اپنے گناہوں کو یاد کرنے کے بعد انسان آنسو نکال دے، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کے بعد انسان اپنے آنسو نکال کر کے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا۔ گناہوں کو یاد کرو، غلطی ہو گئی ہے، ہو گئی، انسان ہے بھائی، غلطی ہو سکتی ہے، کوئی ایسا تھوڑی ہے، فرشتہ تھوڑی ہے، غلطی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اب کی بات، اب غلطی نہیں کرنا ہے، اب انسان کو گناہوں کو یاد کرنا ہے کہ میں نے فلاں غلط کام کیا، اللہ معاف کر دے، میں نے یہ کیا، مجھے معاف کر دے، اور اتنی گہرائی کے ساتھ اس کو یاد کرے اور اللہ کی عذاب کو یاد کر کے روئے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کرے۔ ایک اور آدمی ہوگا، سنیے نوجوانوں، سب سے زیادہ انسان کی زندگی میں امتحان نوجوانوں کی ہوتی ہے۔ جوان، اب بوڑھے کی کیا آزمائش ہو، ہاں، سب سے زیادہ غلط کام میں اگر ڈوبا ہوا رہتا ہے تو انسان جوان ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، غلط کام اگر کرتا ہے تو جوان ہی کرتا ہے، ینگ میں جوان۔ ایک جوان ہے، ظاہر سی بات، شراب، جوا، غلط کام، بہت غلط کام۔ آج کر کے دیکھیے نوجوانوں کو، دیکھو آج شادی سے پہلے اور شادی کے بعد گرل فرینڈ کا جو سسٹم ہے سماج کے اندر، یہ جو زناکاری آئی ہے، اس وجہ سے کہ آج اوپر والے کا ڈر نہیں ہے، آج دنیا والے کا ڈر ہے۔ آج پولیس سے لوگ ڈر رہا ہے، ارے پولیس دیکھ لے گی تو مارے گی۔ آج اپنے گھر والے سے ڈرتا ہے کہ میرے گھر والا دیکھے گا تو برا بھلا بولے گا، سماج والا دیکھے گا تو برا بھلا بولے گا، یہاں کے لوگ دیکھیں گے تو بولیں گے اس نے شراب پیتا ہے، یہ جوا کھیلتا ہے، یہ لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کرتا ہے۔ سماج کے ڈر کی وجہ سے وہ آدمی لڑکی کو لے کر کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے اور جا کر کے بند کمروں میں غلط کام کر لیتا ہے۔ اس کو دنیا کا ڈر ہے لیکن اوپر والے کا ڈر نہیں ہے، اوپر والے کا خوف نہیں ہے، اوپر والے سے وہ بندہ ڈرتا نہیں ہے۔ میرے بھائی جو غور کرو، اوپر والے کا ڈر اگر انسان کی زندگی میں آ جائے تو میرے بھائیوں وہ انسانوں کے درمیان میں بھی برائی نہیں کرے گا، اور اکیلے میں، تنہائی میں، اکیلے میں وہ غلط کام کر نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا خوف ہوگا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے تو میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب، میرا پروردگار، میرا بھگوان مجھے دیکھ رہا ہے، یہ غلط کام میں اگر کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن پڑھتے نا، یہ آسمانی گرنتھ ہے، پڑھیے، قرآن کریم کے اندر یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اوپر والا کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اے انسانوں، یوسف کو دیکھو، بہت ہی زیادہ ہینڈسم تھے، اتنا ہینڈسم، قرآن میں لکھا ہے اتنا ہینڈسم تھے کہ مصر کی لڑکیوں نے جب اس کی خوبصورتی کو دیکھا، اس کی سندرتا کو دیکھا، تو ان لڑکیوں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا، چھری سے کاٹ لیا، چھری سے اپنے ہاتھوں کو اس نے کاٹ لیا۔ غور کیجئے، اسی یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہ نے دعوت زنا دی، اسی یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یوسف ہمارے ساتھ تو زنا کر۔ ایک بادشاہ کی بیوی ہے، خوبصورت ہے، سندر ہے، اور بادشاہ کی بیوی ہے اور بند کمرے میں، کوئی وہاں پہ نہیں ہے، 7 دروازے بند میں، 7 دروازے۔ سنو مالدار اور بنگال کے لوگوں، سنو اور غور کرو، یہی تو خوف الہی ہے، یہی تو اللہ کا ڈر ہے، یہی تو اللہ کا ڈر ہے، یہی تو تقویٰ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کی بیوی نے کہا، زلیخا نے کہا، یوسف آؤ، یوسف آؤ،
آؤ میرے قریب آؤ، میرے ساتھ انجوائے کرو، میرے ساتھ مستی کرو، میرے ساتھ انجوائے کرو۔ اے یوسف میرے ساتھ انجوائے کر لو، مستی کر لو، میری خواہش پوری کر دو، اپنی خواہش کو پوری کر لو، میری حوث پوری کر دو۔ حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے اوپر کا ڈر لگ رہا ہے۔ اوپر کا بھگوان کا ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، سامنے تھا، اس نے بھگوان کے اوپر ایک چادر رکھ دیا، کہا کہ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میرے ساتھ موج مستی کر لو۔ کہا کہ اے ملکہ، اے بادشاہ کی بیوی، اے ملکہ، میں اس بھگوان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس بھگوان کی بات کر رہا ہوں جو آسمان کے اوپر ہے اور زمین کے نیچے تمام چیزوں کی حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ اس زمین کے اوپر اگر ایک چھوٹی بھی چلتی ہے تو اس کی چلنے کی آواز کو بھی اللہ جانتا ہے، اس چلنے کی آواز کو بھی اوپر والا ریکارڈ کر رہا ہے۔ میں اس بھگوان اور اس اللہ کی میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، کہا کہ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 7 بند کمرے میں جو چاہو سو کر لو۔ اے یوسف ایسا موقع تمہیں بار بار ملنے والا نہیں ہے۔ نوجوانوں، بنگال کے لوگوں سنو، غور کرو، ایک نوجوان کو آفر دیا جا رہا ہے اور حسین و جمیل لڑکی ہے، وہ آفر دے رہی ہے، دعوت زنا دے رہی ہے۔ اس کے باوجود حضرت یوسف نے کہا قالا معاذ اللہ، یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، مجھے اللہ کا خوف ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے خوف کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے زنا کو چھوڑ دیا۔ حضرت یوسف نے اس لڑکی کے ساتھ غلط کام کو چھوڑ دیا۔ آج اللہ کا ڈر ہے؟ آج اللہ سے کہاں ڈرتا ہے؟ مسجد میں گیا، وہاں بھی چوری کر لیا، اللہ کا ڈر ہے کہاں؟ موبائل رکھیے مسجد میں اور آپ بھول کر کے آپ گھر چلے آئیے، دوبارہ جائیے مسجد، ارے موبائل ہے ہی نہیں، غائب۔ اللہ کا ڈر مسجد تک بھی نہیں ہے، مسجد میں بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، آج تو نوجوانوں کو دیکھو، ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ آج تو کمپٹیشن کا زمانہ ہے۔ آج تو اسٹیٹس بن گیا ہے، فخر کی چیز۔ تمہارے کتنی گرل فرینڈ ہیں؟ اتنے۔ لڑکی کو تمہارے کتنے بوائے فرینڈ ہیں؟ اتنے۔ آج اسٹیٹس بن گیا ہے، آج اس کو خراب نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ زناکاری ہے، یہ اللہ کی نظر میں بہت بری چیز ہے، یہ اللہ کی نظر میں بہت برا کام ہے کہ کوئی انسان غلط کام کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو اور غور کرو اور ذرا یاد کرو، پہلے کے لوگوں کو اللہ کا ڈر کتنا زیادہ رکھا کرتے تھے، کتنا زیادہ۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی کو دیکھو، حضرت عمر فاروق اپنی زندگی میں شکار کے لیے کہیں نکلتے ہیں، شکار کرنے کے لیے نکلے، پہنچے جنگل میں، شکار کرنے کے لیے گئے اور شکار بھی کیا، بنا کر کے جب کھانے لگے تو ایک لڑکے کے اوپر نظر پڑی، جوان لڑکا تھا، بلائے ذرا، آیا، کیا بات ہے سر؟ کہا چلو ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ کہا کہ نہیں کھا سکتا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے۔ نوجوان لڑکوں سنو، اس کے بعد میری بہنوں، تمہارے بھی اوپر 2-4 واقعات میں تمہارے ساتھ بھی رکھنا چاہ رہا ہوں، سنو۔ کہا کہ نہیں کھا سکتا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے۔ اچھا، اتنی گرمی میں تم نے روزہ رکھا ہے؟ ہاں رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ ایسا تو بھی ہو سکتا ہے کہ اجنبی آدمی کو دیکھ کر کے کھانا نہیں کھانے کے لیے تیار ہو، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، ایسا بھی ہو۔ کھانا کھا لیا، اب حضرت عمر فاروق اس نوجوان لڑکی کے پاس گئے اور کہا کہ اے نوجوان لڑکے بتاؤ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ جو بکریاں نظر آ رہی ہے ان بکریوں کی دیکھ ریکھ میں کرنے والا ہوں، یہ ہمارے مالک کی بکریاں ہیں اور اسی مالک کی بکریوں کو میں چرایا کرتا ہوں۔ اس مالک نے ہمیں یہ بکریاں چرانے کے لیے دی ہے اور اس کے بدلے میں وہ مجھے اجر دیتا ہے، وہ مجھے پیسے دیا کرتا ہے۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اتنی ساری بکریوں کو تم چراتے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ حضرت عمر فاروق نے اس کا امتحان لینا چاہا اور کہا کہ اے نوجوان، یہ ساری بکریاں تو تمہارے مالک کی ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ ہمیں ایک بکری دے دو، تمہارا مالک کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون بکری غائب ہے، کیونکہ وہ ساری بکریوں کو گنتا بھی نہیں ہوگا۔ کہا کہ نہیں، گنتی تو نہیں کرتا ہے۔ اے عمر،
آئی نوجوان حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بکری دے دو، تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ایک بکری ہمیں دے دو، ہم لے کر کے اپنے یہاں چلے جائیں گے، اس کو ذبح کر کے کھا جائیں گے۔ نوجوان نے کہا کہ ہم بکری نہیں دے سکتے۔ کہا کیوں نہیں بکری دے سکتے ہو؟ ایک بکری دینے میں کیا ہے، جو پیسہ بولو، دینار و درہم بولو، اتنے پیسے ہم تمہیں دینے کو تیار ہیں، اتنے روپیے ہم تمہیں دینے کو تیار ہیں۔ نوجوان نے کہا پیسے کی لالچ نہ دو، دینار و درہم کی لالچ نہ دو۔ اے اجنبی، اس کو معلوم نہیں تھا جو ہم سے بات کر رہا ہے یہ خلیفۃ المسلمین ہے، یہ امیر المومنین ہے، اسے معلوم نہیں تھا، کیونکہ پہلے زمانے میں وہ پوسٹر نہیں لگا کرتے تھے۔ آج تو بچہ بچہ جانتا اپنے مکھمنتری کو، بچہ بچہ جانتا اپنے یہاں کے ودھایک کو، آج کل جانتا ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے پوسٹر لگے رہتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں یہ پوسٹر والا، یہ فوٹوگرافی والا معاملہ نہیں ہوتا تھا، یعنی نام تو جانتا تھا لیکن اس کے چہرے کو پہچانتا نہیں تھا۔ کون ہے یہ؟ نوجوان نے کہا کہ اجنبی، ہم تمہارے ساتھ یہ سودا نہیں کر سکتے، ہم دو چار اور دینار و درہم کے چکر میں ہم بکریاں نہیں دے سکتے، یہ میری مالک کی امانت ہے اور امانت میں خیانت نہیں کر سکتا ہوں۔ کہا کہ اگر تم نے یہ بکری دے دی تو کیا ہو جائے گا؟ کہا کہ ہاں، اگر میں بکری دے دو تو کچھ ہوگا نہیں، میرے مالک کو بھی پتہ نہیں چلے گا، لیکن اے اجنبی اس بات کو سن لے، میں مسلمان ہوں اور اللہ کی ذات کے پر مجھے پورا بھروسہ ہے، پورا یقین ہے، اگر میں نے یہ غلط کام یہاں پہ کر دیا، اگر میں نے یہ غلط کام یہاں پہ کر دیا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا مالک دیکھے یا نہ دیکھے، آئے اجنبی، مالک کا مالک، بکریوں کا جو مالک ہے اس کو بتایا نہ چلے تو کیا ہوگا؟ بکریوں کے مالک کا جو مالک ہے یعنی رب العالمین، اس اللہ کو تو پتا چل جائے گا۔ کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کون سا میں چہرہ دکھاؤں گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ نوجوانوں کا ڈر تھا جو بکریاں چرانے کے وقت بھی اللہ کا خوف کیا کرتا تھا، اللہ سے ڈرا کرتا تھا۔ آج کل کے حالات دیکھو، موقع ملا چاند سے مار دیا۔ کالجوں کے اندر دیکھیے، آج کہیں بھی کسی بھی وقت کسی چلتے چلتے پہلے سے سیٹنگ ہے یا ایسی بھی چلتے چلتے کسی بھی لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا، میرے بھائیو اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں۔ غور کرو مسلمانوں، کہا تھا کبھی صلاح الدین ایوبی نے، مالدہ کے لوگوں سنو اس تاریخی جملے کو، کہا تھا کہ اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہو، کسی قوم کو خراب کرنا ہو، کسی قوم کو ذلیل کرنا ہو، رسوا کرنا ہو، تو اس قوم کے اوپر چھری اور بم بارود چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس قوم کے نوجوان کو، ینگ لڑکوں اور لڑکیوں کو بے حیا بنا دو، بے شرم بنا دو، گندا بنا دو، اس کی زندگی سے حیا ختم کر دو، وہ قوم مردہ ہو جائے گی، مردہ۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر یہی چیز ہے، آج لڑکے بھی بے حیا، لڑکیاں بھی، پہلے کی لڑکیاں تو دوپٹہ سر میں ڈال کر کے چلا کرتی تھی، آج کل تو سمجھتی جب تک دوپٹہ وہ کھول کے نہیں چلے گی اور اپنے جسم دکھا کر کے نہیں چلے گی تو ایسا لگے گا کہ اس نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ آج کل کالجوں کے اندر، ٹرینوں کے اندر، بازاروں کے اندر دیکھو ہماری سماج کی لڑکیاں، مسلم لڑکیاں کس ریس میں چلا کرتی ہے۔ آج ان لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کا خوف ذرہ برابر نہیں ہے۔ بخاری کے وہ حدیث کو سن لو، بخاری کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں، پچھلے زمانے کے اندر ایک لڑکی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، بہت ہی زیادہ اچھی تھی۔ سنیے، اس لڑکی کے اوپر نظر، اس لڑکی کے اوپر نظر اس کے چچیرے بھائی کی پڑ گئی۔ چچیرا بھائی تو جانتے ہوں گے آپ لوگ، چچا کا بیٹا،
یہ لڑکی بہت ہی زیادہ سندر تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور چچیرا بھائی کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی اور اس کا پیچھے پیچھے وہ لگ گیا۔ لڑکی بڑی دیندار تھی، اپنے آپ کو بچاتا رہا، اپنے آپ کو بچتا رہا، غلط کام کرنے کے لیے وہ تیار نہ ہوئی۔ آخرکار ایک دن ایسا ہوا، ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا باپ بیمار پڑ گیا، اس کے گھر کے اندر مصیبت آ گئی، لڑکی اکیلی ہی ہے، کیا کرے، یہاں دوڑی وہاں دوڑی، اس کو پیسہ نہ ملا، دینار نہ مل پایا، درہم نہ مل پایا۔ وہ لڑکی اسی چچیرے بھائی کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے مجھے 100 دینار کی ضرورت ہے، مجھے 100 دینار دے دو، قرضہ دے دو، ضرورت ہے دے دو، بعد میں گھما دوں گی، واپس کر دوں گی۔ لڑکے نے کہا واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں 100 دینار دے دوں گا، لیکن شرط یہ کہ تمہیں اپنا جسم مجھے دینا پڑے گا، مجھے میرے ساتھ تمہیں ایک رات سونا پڑے گا، اگر تم تیار ہو تو میں تمہیں 100 دینار دینے کو تیار۔ مجبوری میں کیا کرتی، پریشان تھی، مجبوری میں اس نے یہ شرط مان لی، چلو ٹھیک ہے، جب تم یہی جا رہے ہو اور 100 روپیہ اگر تم اسی شرط پہ دینا چاہ رہے ہو تو لاؤ، 100 روپیہ مجھے دے دو، میں تمہارے ساتھ سونے کو تیار ہوں۔ لڑکی نے پیسہ لیا، چلی گئی گھر، واپس آئی وعدے کے مطابق اس کے کمرے میں، لڑکی کمرے کے اندر ہے، لڑکا بھی کمرے کے اندر آیا، دروازہ کو بند کیا اور اس لڑکی کے کپڑے کو اتار کر کے جیسے اس لڑکی کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے لڑکا تیار ہو گیا، لڑکی کانپنے لگی، لڑکے نے کہا کیا ہوا، آئی چچیری بہن تمہیں کیا ہوا ہے، ایسے وقت میں کانپنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو انجوائے کا ٹائم ہے، یہ تو مستی کا وقت ہے، یہ تو انجوائے کرنے کا وقت ہے، تم اتنا زیادہ کانپ کیوں رہی ہو۔ اس لڑکی نے کہا یا عبد اللہ اتق اللہ ولا تفتح الخاتم، اے اللہ کے بندے چچیرے بھائی میری مجبوری کا فائدہ نہ اٹھا، اللہ سے ڈر ولا تفتح الخاتم، اور میرے مہر کو نہ کھول، میرے ساتھ زنا کاری نہ کر، میں کسی اور کی امانت ہوں، ارے تیرے ساتھ تو میرا نکاح ہوا ہی نہیں ہے، میرے ساتھ تو غلط کام کرنے کے لیے جو تو جا رہا ہے، تمہیں کم سے کم اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، تمہیں اللہ کے پاس جانا پڑے گا اور کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ اس لڑکی نے جب اللہ کا ڈر دلوایا تو وہ لڑکا فوراً پیچھے ہٹا اور اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے زناکاری کو چھوڑ دیا۔ یعنی ایک لڑکی زناکاری کے وقت، غلط کام کے وقت بھی اللہ کا ڈر رکھتی تھی۔ آج کل تو ہمارے سماج کی لڑکیوں کا ڈر نہ بازاروں کے اندر ہے، نہ کالجوں کے اندر ہے، نہ سماج کے اندر ہے۔ آج حالات اتنے برے ہیں کہ موبائل کے اندر اپنی تصویر چھوڑتی ہے، اپلوڈ کرتی ہے، اور لڑکیاں، مسلم لڑکیاں جس کے نام باقاعدہ فاطمہ ہے، کلثوم ہے، رقیہ ہے، زینب ہے، لکھتی ہے دوستوں میں کیسی لگ رہی ہے۔ یہ حال ہے اس قوم کا۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، سوچو، ایک تو وہ لڑکی تھی عمر فاروق تھی دور کی، جس عمر فاروق نے کہا تھا کہ آج کے بعد کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا، دودھ کے اندر کوئی پانی نہیں ملائے گا، عمر فاروق نے اعلان کر دیا تھا۔ اور عمر فاروق رات کی تاریکی میں گشت بھی لگا رہے ہیں، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کہیں کوئی پریشان تو نہیں ہے، کہیں کسی کے ساتھ تو جرم تو نہیں ہوا ہے، کہیں کسی کے ساتھ تو کوئی غلط کام نہیں ہوا ہے۔ پہلے کے لوگ دوسروں کے خیال کیا کرتے تھے، پہلے کا زمانہ ایسا تھا، خیال کیا کرتے تھے کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی یہ تو نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے، اپنا کھاؤ پیو مست رہو، دوسرا جائے مرے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہے ہی نہیں جس کا پڑوسی بھوکا ہو، وہ مسلمان ہے ہی نہیں جس کا پڑوسی بیمار ہو اور اس کے بغل والا اس کو دیکھنے والا
دیکھنے کے لیے نہ جائے، عیادت کرنے کے لیے نہ جائے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ رات کی تاریکی میں چوراہے کے اوپر رکے اور تھوڑی ٹیک لگانے کے لیے ایک جگہ پہ رک گئے۔ اسی گھر کے اندر سے ایک آواز آ رہی تھی، آئی میری بیٹی اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو، ہمیں زیادہ فائدے ہوں گے، زیادہ پیسے ملیں گے، ہم زیادہ پیسہ کما جائیں گے۔ لڑکی کہتی ہے ماں، کل ہی تو عمر فاروق نے، امیر المومنین نے اعلان کیا کہ یہ غلط کام نہ کرو، اگر کوئی دودھ کے اندر پانی ملائے گا تو اس کو اتنے کوڑے برسائے جائیں گے، اتنے زیادہ مار پڑیں گی۔ آئی میری ماں یہ غلط کام نہ کرو۔ ماں کہتی ہے اور میری بیٹی مجھے نہ سکھا، جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں وہ کر لو۔ آج تو ابھی تو عمر فاروق ہمارے گھر میں نہیں ہے، ابھی تو ان کی سپاہی بھی ہمارے پاس نہیں ہے، ہماری حرکتوں کو اور ہمارے کام کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ لڑکی نے کہا اے اللہ تو گواہ، تو جانتا ہے، اے میری ماں، جو اللہ سمندر کی مچھلیوں کو بھی ریکارڈ کرتا ہے، جو چونٹیوں کی آواز کو سنتا ہے، جو بند کمرے کے اندر اور جنگل و بیابان کے اندر جانوروں کے ریکارڈ، جانوروں کی حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، اے اللہ، اے میری ماں، وہ اللہ ہماری حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، کیا ہوا؟ امیر المومنین ہماری حرکتوں کو نہیں دیکھ رہا ہے، امیر المومنین کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، کل قیامت کے دن اپنے رب کو کون سا میں چہرہ دکھاؤں گی؟ اے میری ماں یہ غلط کام نہ کر۔ ایک نوجوان لڑکی اپنی ماں کو غلط کاموں سے روک دیا کرتی تھی۔ پہلے کے زمانے کی لڑکیاں اتنی زیادہ دیندار ہوا کرتی تھی کہ ماں کو غلط کام سے لڑکیاں روک دیا کرتی تھی۔ آج تو گنگا الٹی بہ رہی ہے، لڑکیاں روکے گی، ماں اگر روکنے کے لیے جائے تو لڑکیاں بولتا ہے ہم کو منع مت کرو، میں اس لڑکے سے بات کروں گی، اگر میں زیادہ اگر منع کیجیے گا تو میں بھاگ جاؤں گی۔ ہاں، آج تو چوری بھی اور سینہ زوری بھی، یہ دونوں چل رہا ہے، غلط کام بھی اور باقاعدہ سینہ زوری بھی ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، آج نوجوانوں کے اندر بھی نہیں، نہ لڑکوں کے اندر نہ لڑکیوں کے اندر۔ فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اے لوگوں دنیا سے بچو اور دنیا کی عورتوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ عورت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ان اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا فتنہ یہی عورت کا فتنہ تھا۔ ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنی امت کے اندر عورت سے بڑھ کر کے کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ آج کل عورت کی چکر میں آدمی پاگل ہے، دیوانہ ہے، نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، آج گرل فرینڈوں کے چکر میں پوری رات لوگ باتیں کر رہا ہے، پوری رات لگا دیتا ہے، ایک لڑکی کے چکر میں اپنے ماں باپ کو حق کو بھی بھول چکا ہے، اللہ کو بھی بھول چکا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ غلط بات ہے، حالانکہ دنیا بھی فتنہ ہے اور عورت بھی فتنہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کا خوف اگر دل کے اندر آ جائے تو ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے، ان فتنوں سے اپنے آپ کو روکا جا سکتا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دنیا دھوکہ دینے والی کیسے؟ آئیے میں بتاتا ہوں۔ یہ دنیا دھوکہ دینے والی اس وجہ سے ہے، یہ دنیا دھوکہ دینے والی اس وجہ سے ہے کہ اس دنیا کے اندر ذرا دیکھو میرے بھائیوں، ایک آدمی امیر ہے، پیسہ کما کر کے جمع کیا ہوا ہے، گاڑیاں بھی ہے، بلڈنگیں بھی ہے، سب کچھ ہے، اچانک اس کی موت آ گئی، یہ سب کے سب یہیں رہ گیا اور انسان چلا گیا۔ یہ دھوکہ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ
دنیا کی دولت کام نہ آئی، یہ دنیا کی دولت اس کو بچا نہ پائی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنا بڑا بڑھ کر کے دھوکہ اور کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ فرمایا تھا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ سب سے بڑا چالاک، سب سے بڑا چتر اور سب سے بڑا عقل مند اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کرتا ہو، جو قیامت کے دن کی تیاری کرتا ہو، جو جہنم سے بچنے کی تیاری کرتا ہو، جو جنت میں جانے کی تیاری کرتا ہو، جو اپنے پلے کو بھاری کرنے والے اعمال کرتے ہوں۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کر رہا ہو۔ سب سے بڑا عقل مند، ہوشیار، چالاک، چتر وہ لڑکا وہ لڑکی ہے جو مرنے کے بعد اپنے قبر کی تیاری کر رہا ہو۔ قبر کی جو قبر اتنا ڈینجر ہے، اتنا ڈینجر ہے، اتنا خطرناک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا ڈینجر ہے کہ اگر قبر کی عذاب، اگر قبر کا عذاب کسی کو دکھا دیا جائے تو کوئی بھی آدمی اپنے مردے کو قبر کے اندر دفنانا گوارا نہ کرے گا۔ اتنا ڈینجر ہے قبر کا عذاب۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے عذاب قبر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہو۔ سب سے بڑا عقل مند وہی ہے، اور سب سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ والکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ وہواها وتمنى علی اللہ۔ سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہوا ہوں، میرا نام عبداللہ ہے، عبدالرحیم ہے، فاطمہ ہے، سمیہ، کلثوم ہے، میرے لیے جنت کنفرم ہے۔ سب سے بڑا بیوقوف وہی ہے جو سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اس سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا بیوقوف نہیں ہے۔ صرف مسلمان گھر میں پیدا ہو جانے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ربیعہ ابن کعب الاسلمی، اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے تھے، نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب چیز، نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ ہوا کرتا تھا۔ نبی کے وہ غلام تھے ربیعہ ابن کعب الاسلمی۔ ربیعہ ابن کعب الاسلمی نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ نبی اکرم نے فرمایا اے ربیعہ ابن کعب صلی حاجہ، اے ربیعہ اگر تمہیں کچھ چاہیے تو بولو، اے ربیعہ اگر تمہیں کچھ مانگنا ہے تو بولو۔ حالانکہ ربیعہ کہہ سکتے تھے اے اللہ کے نبی ہمیں کیا چاہیے، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہا کرتے ہیں، ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، جنت تو ہمارے لیے کنفرم ہے۔ ربیعہ ابن کعب کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا مانگوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مانگو، جو بھی تمہیں مانگنا ہے تم مانگ لو، محمد رسول اللہ تم سے کہہ رہے ہیں مانگو جو بھی مانگنا ہے۔ ربیعہ ابن کعب دنیا بھی مانگ سکتے تھے، ربیعہ ابن کعب کچھ بھی مانگ سکتے تھے، لیکن ربیعہ ابن کعب نے مانگا تو کیا مانگا؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں، اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اچھا اِنِّی مُرَافَقَتُکَ فِی الْجَنَّةِ، اے اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربیعہ ابن کعب تم چاہتے ہو کہ جنت میں میرے ساتھ رہو، اے ربیعہ فَإِنِّی عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیعہ نماز کی پابندی کر، عبادت کر، تقوی اختیار کر، جنت میں میرے ساتھ تب تو رہ سکتا ہے جب تو عبادت کرے گا، جب اللہ کو خوش کرے گا۔ صرف محمد کے ساتھ رہ لینے سے جنت میں جا نہیں سکتا ہے، بلکہ عبادت کرنا پڑے گا۔ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بیٹی سلینی من مالی ما شئتا، اے میری بیٹی جو بھی مانگنا ہے تم مانگ لو، لا اغنی عنک من اللہ
شیئا، کل قیامت کے دن تیرا باپ محمد کچھ بھی کام نہ آئے گا. اے میرے بیٹی جو بھی تمہیں مانگنا ہے مانگ لو، کل قیامت کے دن کچھ بھی کام نہ آنے والا ہو. میرے بھائی جو اللہ کے نبی کی وہ بیٹی تھی وہ کہہ سکتی تھی اے میرے ابو میں تو جنت میں چلی جاؤں گی کیونکہ آپ میرے ابو ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اعملی، اے میری بیٹی عبادت کر لے، عمل کر لے، نیکیاں کر لے، تب تمہیں جنت ملے گی. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، جنت اتنی آسانی سے مل نہیں سکتی ہے. جنت میں جانا ہے تو نیک اعمال کرنے پڑیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا دھوکہ کی چیز ہے. میرے پیارے ساتھیوں تو قرآن کی آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئی. ایک، مرنا سب کو ہے، آپ کو بھی ہمیں بھی مرنا ہے. مجھے بھی موت آئے گی، تمہیں بھی موت آئے گی، یہاں کے پردھان کو بھی موت آئے گی، یہاں کے ڈاکٹر کو بھی موت آئے گی، یہاں کے انجینئر کو بھی موت آئے گی. بہت بڑے بڑے ہینڈسم ہیں، بہت خوبصورت لڑکیاں تو ضرور ہیں، سندر تو ضرور ہیں، اسے بھی موت آئے گی. اگر یہ دماغ میں یہ بات آ گئی ہمیں بھی مرنا ہے اور قبر کے اندر جانا ہے تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روک لے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا. مرنے کا ڈر اور مرنے کی فکر پیدا کرو میرے بھائیوں. اگر مرنے کا خوف آ جائے تو انسان زنا نہ کرے گا، شراب نہ پیے گا، جوا نہ کھیلے گا، رشوت خوری نہ کرے گا، قتل نہ کرے گا، مرڈر نہ کرے گا، گالی نہ دے گا. مرنے کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کر لو. اور دوسرا کام یہ کرو کہ جو بھی دنیا کے اندر کام کر رہا ہوں کل قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا، حساب و کتاب کیا جائے گا، مجھ کو تولا جائے گا، میرے نامہ اعمال کو تولا جائے گا. اور تیسری بات، اور جو دنیا کے اندر جو آخرت کے اندر کامیاب ہو گیا وہی کامیاب، جو وہاں فیل ہو گیا سب چیزوں سے وہ فیل ہو گیا، یعنی وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا. اور چوتھی چیز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی چیز ہے، اس دنیا کے لپیٹ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. آئے دنیا دار کے لوگوں، دنیا کے چکر میں ظہر اثر مغرب عشاء کی نماز چھوڑنے والوں، اے قرآن کی تلاوت چھوڑنے والوں، اے موبائل کے اندر لگ کر کے اپنی زندگی کو برباد کرنے والوں، اے یہ گانے فلمیں دیکھنے والوں اور غلط چیزوں کو اپنی نظروں سے دیکھنے والوں، دنیا تو دھوکہ کی چیز ہے. اس دنیا کے دھوکہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. دنیا دھوکہ دینے والی ہے اور رنگ برنگی ان چیزوں میں پڑھ کر کے اپنی زندگی کو برباد نہ کرو. یہ 4 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس امید کے ساتھ کہ شاید تو اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میرے بھائیوں آپ کو معلوم ہے بہت لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں اور مجھے اسی وقت سے مجھے نکلنا ہے. اس وجہ سے آپ سے ہماری گزارش ہے، آپ سے ہمارا اپیل ہے کہ ہو سکتا ہے دوبارہ آپ کے علاقے میں کئی جگہوں پہ میرے پروگرام ہے آؤں، لیکن کچھ پروگرام ایسے بھی ہیں جو آپ کے پاس میں آ کر کے نہیں کر سکتا ہوں. میرے چینل بھی ہے یوٹیوب، آپ اس کو سبسکرائب کر لیجیے. آپ کے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور آپ کے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور آپ سب سے گزارش ہے سبسکرائب ضرور کیجئے گا. اللہ آپ سب سے گزارش ہے سبسکرائب ضرور کیجئے.